بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ علم کلام کے لیے دو بڑے دور، ایک دور کلام قدماء کا اور ایک دور کلام متاخرین کا۔ کلام متاخرین پھر دو بڑے ادوار میں منقسم، ایک وہ دور کہ جس میں معتزلہ کا رد تو شدت کے ساتھ کیا گیا، لیکن مباحث فلسفیہ علم کلام کا قابل ذکر حصہ نہ بنے، قابل ذکر حصہ نہ بنے۔ اور دوسرا وہ دور کہ جب علم کلام کا یہ جو مباحث فلسفی ہیں وہ علم کلام کا ایک بہت بڑا حصہ بن کر رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پہلے جو بیان ہوا ہے ثم لما نقلت الفلسفۃ، اس سے پہلے جو بیان ہوا یہ کیا بیان ہوا؟ یہ ہے تو کلام متاخرین کا دور، جب معتزلہ کا رد شدت کے ساتھ کیے جا رہا تھا، لیکن تاحال جو فلسفہ ہے یہ علم کلام کا کوئی قابل ذکر حصہ نہ بنا، آگے چل کے بن گیا۔ تو مباحث فلسفی علم کلام کا حصہ کیوں بنے اور کیسے بنے؟ تو جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ فلسفہ کا ترجمہ ہوا عربی زبان کی جانب۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ خالد بن یزید بن معاویہ اس نے ترجمہ کیا عربی زبان کی طرف فلسفہ کا، ٹھیک ہے نا، بعض مباحث فلسفیہ کا عربی زبان کی طرف اس کا ترجمہ کیا، اور بیشتر جو ترجمہ ہوا فلسفہ کا عربی زبان میں وہ مامون عباسی کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے، مامون عباسی کے دور میں ہوا، اور اعظم ناقلین میں حنین بن اسحاق کو شمار کیا جاتا ہے۔ حنین بن اسحاق یہ اعظم ناقلین سے ہے، کس کے؟ فلسفہ کے، عربی یونانی سے عربی کی طرف ترجمہ میں، بات ہے یہ ذہن میں۔ اور یہاں پر میں نے آپ کی بات بتائی کہ کسی بھی فن کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں کسی دوسری زبان کی جانب، تو دونوں زبانوں پر دسترس کافی نہیں ہے، بلکہ اس فن پر دسترس بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو فن پہ دسترس نہیں ہے تو آپ ان مصنفین اور مؤلفین کا معاف ضمیر ادا نہیں کر سکتے۔ میری بات آپ سمجھیں، ان کا معاف ضمیر آپ درست طریقے سے دوسری زبان میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں کسی فن کا تو دونوں زبانوں کے ساتھ ساتھ آپ اس فن پر بھی آپ حاوی ہوں، اس کے ماہر ہوں، تو اب آپ درست ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بات ہے یہ ذہن میں، صرف جاننا بھی کافی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بعض اوقات ایسے باریک فروق ہوتے ہیں، ایسی باریک باتیں ہوتی ہیں، دو ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں لیکن کیا ہے ان کے بیچ فرق ہوتا ہے۔ جیسے جلوس و قعود کے بیچ فرق مشہور ہے، تو ایک کیا ہے وہ لیٹے سے بیٹھنے کے لیے اور دوسرا کھڑے سے بیٹھنے کے لیے، ورنہ ہر شخص جلوس اور قعود کو مترادف سمجھتا ہے، ہر شخص نہ کہ مطلب عام آدمی جلوس کے معنی بیٹھنا، قعود کے معنی بیٹھنا، تو دونوں کے معنی ایک سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ اہل لغت کا کہنا ہے کہ نہیں، ان میں فرق ہے، ایک لیٹے سے اٹھ کے بیٹھنا ہے اور ایک کھڑے سے نیچے بیٹھنا ہے۔ تو یوں جو فروق ہیں ان پر جب تک آپ کی دسترس نہیں ہوگی اور علم پر اور فن پر آپ کی دسترس نہیں ہوگی، آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اعظم ناقلین میں حنین بن اسحاق کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، یہ مرحلہ ہے کیا؟ یہ مرحلہ ہے مباحث یہ مرحلہ ہے فلسفہ کا یونانی سے عربی زبان کی طرف انتقال، فلسفہ کا یونانی سے عربی زبان کی طرف انتقال، ٹھیک ہے، معنی کریں۔ پھر جب نقل کیا گیا فلسفہ یونانیہ سے، جو یونانیہ جو ہے یہ یونان کی جانب منسوب ہے، اور یہ جناب نوح علیہ السلام کے جو پوتے ہیں ان کی جانب یہ منسوب ہے یہ علاقہ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یورپین ممالک کے اندر آتا ہے، یہ ترکی کے ساتھ لگتا ہے یونان، ٹھیک ہے۔ جب منقول ہوا فلسفہ یونانی سے عربی کی جانب، اب دیکھیں اب آپ کے سامنے آ گیا کیا؟ فلسفہ آ گیا۔ کا وخاذ فیہ الاسلامیون، جو
منسوب علیہ السلام تھے، انہوں نے اس کے اندر غور و خوض شروع کر دی. خادہ دخل شرع، بات سمجھے، اس کے اندر داخل ہو گئے. یہ جو داخلہ ہے یہ مختلف مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے. ایک تو وہ قوم ہے جو ہر نئی چیز دیکھتی ہیں اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا آیا ہمارے یہاں، سوشل نیٹ ورکس فری کیا ہے. جب فری کے سوشل نیٹ ورکس آئے تو ہماری بڑی اکثریت انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے وہ اس کے اندر مصروف ہو گئے. بھائی تصویر اپلوڈ کرنی ہے بس، یا کوئی اور، مطلب ٹائم گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں فیس بک پر یا واٹس ایپ پہ یا ٹویٹر پہ وغیرہ وغیرہ، گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں بغیر کسی کام کے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پہلے دیکھی ہوئی نہیں تھی، نئی چیز ملی ہے تو اب اس میں کلو جدید لذیذ. بات ہے یہ ذہن میں. ایک تو خوض کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نسبت آپ اکابر اہل علم کی جانب نہیں کر سکتے. یا اکابر اہل علم نے کیا کیا، خوض اس لیے شروع کر دیا کہ وہ معاذ اللہ کیا ہے، وہ انہوں نے کہا بھئی ایک نئی چیز ہے تو لہٰذا اپنا وقت گزاری کے لیے. یہ بات نہیں ہے. ایک خوض کا سبب یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، جانچیں. ایک فن ہے، ایک علم ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے پہلے منتقل نہیں ہوا تھا تو نہیں ہوا تھا، ہمیں خطرہ نہیں تھا اپنے لوگوں پر. اب جب منتقل ہو گیا عربی زبان کی جانب، اب ہر چھوٹا بڑا اپنا پرایا، عاقل غیر عاقل، عالم غیر عالم، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. جب پڑھ سکتا ہے تو اب غور کریں، ان نظریات کی جب تک وہ اپنے نظریات سے واقفیت نہیں ہوگی تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے نہیں ہے. اور بالخصوص کہ وہ علم ہے اس کے اندر مستقل دلائل ہیں. جب ایک آدمی پڑھے گا، دلیل دیکھے گا، وہ کہے گا آپ تو غلط کہہ رہے ہیں بھائی، اس کے اندر تو یہ بات لکھی، اس کے اوپر برائین قائم ہے، دلائل قائم ہے وغیرہ وغیرہ. میری بات آپ سمجھیں. تو اس لیے خوض کیا ہمارے اکابر نے اس کے اندر تاکہ اس کو سمجھ سکیں، مقاصد کی تحقیق کریں، اس کے بعد اس کا رد و ابطال کریں. جب تک آپ کسی علم اور فن کو جانتے نہیں تب تک آپ کیا کر سکیں، آپ اس کی تحقیق، جب تک آپ کو اس فن کی تحقیق نہیں، آپ اس کے ابطال بھی نہیں کر سکتے. وہ بات سمجھیں گے نہیں تو اس کا رد کیسے کریں گے. بات ہے ہی ذہن میں. تو اکابر اہل علم نے جو اس کے اندر خوض کیا تو اس کا سبب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ وقت گزاری چاہتے تھے، بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے مقاصد کی تحقیق کے بعد اس کے ابطال پر قادر ہوں. ان امور میں ابطال جو شرع شریف کے منافی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، تمام کے تمام نہیں، ان امور میں ابطال جو شرع شریف کے منافی ہے. بات ہے یہ ذہن میں. ٹھیک ہو گیا. مانا کریں جب نقل ہوا فلسفہ یونانیہ سے عربیہ کی جانب اور اس میں داخل ہو گئے اسلامیین، اور ارادہ کیا انہوں نے رد کا فلاسفہ پر، انہوں نے فلاسفہ پر رد کرنا چاہا، بھئی ہم فلاسفہ کا رد کریں. لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا رد جمیع امور میں نہیں، فیما خالفو فیہ شریعتا، ان امور میں جن میں شریعت کی انہوں نے خلاف ورزی کی، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. آپ ذہن میں رکھیں کہ جو فلاسفہ کے مسائل ہیں، فلاسفہ کے امور ہیں، فلسفہ میں بیان کردہ چیزیں ہیں، ان میں بعض وہ ہیں کہ جو شرع شریف کے مکمل خلاف ہیں. ٹھیک ہے، شرع شریف کے مکمل طور پہ خلاف ہے. مثلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم باری عز اسمہ کا جزیات سے تعلق، ٹھیک ہے نا، یعنی جزیات سے علم باری کی نفی، یہ کیا ہے، یہ شرع شریف کے مکمل خلاف ہے. حشر اجساد کی نفی شرع شریف کے مکمل خلاف ہے. اور عالم کا قدم شرع شریف کے مکمل خلاف ہے. اب میری بات سمجھ لیں. تو یہ وہ امور ہیں کہ جو شرع شریف کے خلاف ہیں. اس بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، چائے پین ٹھنڈی ہو جائے گی تو جو ہے آپ کی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ وہ امور کہ جن میں قطعاً خلاف ورزی ہے،
ان امور میں جو فلاسفہ ہیں ان کو کافر قرار دیا جائے گا. وہ فلاسفہ جو ذات باری عز اسمہ کے بارے میں اس چیز کے قائل ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کو علم جزیات نہیں ہے، وہ کافر ہیں. سمجھے بات کو؟ اور اجساد کی، حشر اجساد کے جو نافین ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ بھی شرع شریف کے مکمل خلاف ہے. عالم کا قدم شرع شریف کے مکمل خلاف ہے. بات ہے ہی ذہن میں. بعض وہ امور ہیں کہ جو شرع شریف کے موافق ہیں، شرع شریف کے موافق ہیں. عنوان تعبیری میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شرع شریف کے موافق ہیں وہ امور. بات ہے ہی ذہن میں. اور تیسری کون سی چیز ہے؟ تیسری کس قسم کے مسائل ہیں؟ تیسرے وہ مسائل ہیں، ذہن میں رکھیں، کہ جو شرع شریف کے مکمل خلاف نہیں ہیں لیکن عنوانات میں اور تعبیرات میں اختلاف ہے. اسماء باری عز اسمہ میں لے لیں، شرع شریف کا اپنا معیار ہے اسماء باری عز اسمہ کے بارے میں، اور فلاسفہ ان کا اپنا معیار ہے اسماء باری تعالیٰ کے بارے میں. اب فلاسفہ بعض اسماء کا اطلاق کرتے ہیں، اس کو کوئی نام دیتے ہیں، شرع شریف اور نام دیتی ہے. تو اب یہ اختلاف بعض اسماء میں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا رد و ابطال کیا جائے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فلاسفہ جمیع مسائل میں شرع شریف کے خلاف نہیں ہیں. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا. جن مسائل میں شرع شریف کے خلاف ہیں، جن مسائل میں شرع شریف کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ جو قدیم فلاسفہ ہیں، ابتدائی فلاسفہ ہیں، وہ نبیوں کے شاگرد تھے. جب نبیوں کے شاگرد تھے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے بھائی نبیوں کے شاگرد ہیں تو ان کی تعلیم باطل کیسی ہو سکتی ہے؟ ان کی تعلیم میں کفر کیسے آ سکتا ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں. سوال تو ہے نا. مثلا جیسے آج ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے خلاف ہمیں ایرے گہرے کسی کی بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. تو ہم وہ باقی انبیاء کرام کے جو صحابہ ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا درجہ تو نہیں دیتے، لیکن نبیوں کے شاگرد تو وہ ہیں. تو پھر ان کی تعلیمات کفر تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ تو اس کا ہمارے علماء نے چند جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ناقلین کی غلطی ہے. کیا ہے؟ ناقلین کی غلطی. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا، اسی لیے سمجھا رہا تھا کہ جو آدمی ایک لغت کو دوسری لغت میں، ایک فن کو دوسری لغت میں ترجمہ کرتا ہے تو فن میں دسترس ضروری ہے، اچھی گرفت ہو. بات سمجھے؟ اچھی گرفت ضروری ہے. اب پتہ چلا کہ بھائی وہ آپ نے وہ یونانی سے، انگریزی سے عربی کی طرف جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو فن میں مضبوطی نہیں تھی، اس لیے کیا کر دیا، وہ ایسی غلطی کر دی کہ وہ معنی کہاں سے کہاں جا کے پہنچ گئے. وہ مجھے ایک شخص کوئی دکھا رہا تھا، اس میں وہ کہا، کسی نے لکھا بھائی حضرت معدل نے فرمایا، حضرت معدل سے مروی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اصل میں یہ عبارت ہوگی عربی کے اندر جو ہے نا وہ معدل، یا اس طرح یہ جو اصطلاح ہے اصول حدیث میں، مصطلح الحدیث میں ہم بیان کرتے ہیں. تو اب ترجمہ کرنے والے نے سمجھے شاید معدل نام کا کوئی بندہ ہے، تو اس نے کہا حضرت معدل نے فرمایا یا حضرت معدل سے مروی ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں ہے ترجمے کے لیے. آپ حدیث پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ کو فن حدیث پر بھی دسترس ضروری ہے. تو ناقلین نے جب کیا کیا، اس کو نقل کیا یونانی سے عربی کی جانب، تو ناقلین کی غلطیاں ہیں، اس لیے یہ انبیاء کے جو شاگرد ہیں ان کی جانب غلطی کی نسبت نہیں کی جائے گی. ایک چیز، ایک توجیہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ نقل میں تو غلطی نہیں ہوئی، سمجھنے میں غلطی ہوئی. اصل میں یہ جو فلاسفہ ہیں یہ اشارات سے کلام کرنے والے لوگ،
یہ جو صوفیاء ہیں، اب صوفیاء کی بہت سی باتوں پر جو ہے اعتراضات ہیں آج کے بعض سلفیوں کو. جی یہ جو سلفی ہیں ان کو اعتراضات ہیں صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ کی کلام پر، اور بعض بد وقت و معاذ اللہ صوفیاء کرام کی تکفیر تک پہنچ جاتے ہیں. یہی بات آپ ذہن میں رکھیں. اب آپ نے کیا کہنا ہوتا ہے جی وہ جی ان کے لیے سختی ہے یہ وہ تمہارے پورے اکابر وہ جناب والا ان کو کافر قرار دیتے ہیں. ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں بھئی امام من ائمۃ الکفر. جی اور اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، نرم گوشہ ہونا چاہیے. ہم تو نفرتوں اور ان چیزوں کو نہیں پسند کرتے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں جو یہ فرقہ بندی ہے اس نے اسلام کو کمزور کر دیا. لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ جو آپ کو غلط کہے جا رہا ہے، جو اسلامی فکر کو وہ مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے بھی خاموش رہیں؟ تو یہ کہے کہ سمجھداری ہے. آپ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہے، اب آپ اسی خاموشی میں جو ہے نا وہ آپ کا گھر وہ بلڈوز کر رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں جی ہم تو امن پسند لوگ ہیں. جی تو لہٰذا کہیں پر بولنا ضروری ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر عقل مند بولتا ہے، نہ بولے تو بیوقوف شمار ہوتا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس دور کے سلفی ہیں انہوں نے اسلام کو انتہائی نقصان دیا. جیسے شیعہ نے بہت زیادہ نقصان دیا، اس طرح آج کے سلفیوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان دیا. اکابر کے بارے میں یہ دو گروہ بولتے ہیں. شیعہ تو صحابہ تک پہنچ گئے، یہ صحابہ تک نہیں پہنچتے، تو دبے لفظوں میں صحابہ تک ہی پہنچتے ہیں. سلفی دبے لفظوں میں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کھلے لفظوں میں تو ائمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ہے نا ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختلاف ضرور ہوا ہے، لیکن یار آپ یہاں تک پہنچ گئے. آپ نے کہا کہ یہ بندہ ائمہ کفر سے ہے، یہاں تک پہنچ کے غلطی کیا ہے اس کی؟ ان کی غلطی یہ ہے کہ آپ کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. بس اتنی سی بات ہے، سمجھ آپ کو نہیں آئی، اور امام کفر جو ہے وہ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ بن گئے. اتنی جو بڑی ائمہ علماء کی ایک بڑی اکثریت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، جلال الدین سیوطی جیسے لوگ ہیں، ابن حجر حتمی جیسے لوگ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کی کلام کو سمجھنے والے ہیں اور ان کی درست ترجمانی کرنے والے ہیں. اور ان کو مطلب ہمارے یہاں شیخ اکبر ان کو کہا جاتا ہے. یہ معمولی بات ہے. ہمارے یہاں وہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں، تمہارے یہاں امام من ائمۃ الکفر کہلاتے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. تو لہٰذا بات ہی کر رہا تھا کہ صوفیاء کلام کرتے ہیں اشارات سے. ابھی پچھلے دن مجھے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، آپ ساتھ تھے جب ہم وہاں پر، مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی شیخ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کسی کا وہ قول تھا کہ بھئی عارف نہیں کہلاتا جب تک کہ حتی یعرف من کاف الی قاف، من کاف الی قاف. ٹھیک ہے نا، جب تک اس کو کاف سے لے کر قاف تک کی خبر نہیں ہے اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا، یہ عارف نہیں بنتا، یہ صوفی نہیں بنتا. بات ہے ذہن میں. اس کا شمار اہل معرفت میں نہیں ہوتا. اب من کاف الی قاف، اب کیا پتہ من کاف الی قاف ہونا تو یہ چاہیے. قاف کینچی والا پہلے آتا ہے نا، تو کراچی والا کاف بعد میں آتا ہے. تو قاف ہونا چاہیے، کاف پہلے لے، عجیب سی بات ہے جی. تو اصل میں یہ اشارہ ہے من کاف کن، یہ وجود بخشا. ٹھیک ہے، من کاف الی قاف وقفوہم انہم مسئولون. روکو ان کو، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا. اس وقت کہا جائے گا قف، رک. ٹھیک ہے نا، رک یا روک. بات ہے یہ ذہن میں. تو اب ہے کن سے قف تک، تیرے وجود سے لے کر وہ مرحلہ سوال و جواب کے بیچ جو جتنے معاملات ہیں جو نہیں جانے وہ عارف نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا من کاف الی قاف، من کاف الی قاف حتی یعرف من کاف الی قاف. اب کسی کو کیا خبر من کاف الی قاف کیا ہے؟ اس فن کے جو لوگ ہیں وہ جانیں گے، ان کے اشارات کو سمجھنے والے جانیں گے.
جب تک جو ان کے اشارات کو نہیں سمجھنے والے وہ تو کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ دیے. کاف سے قاف کیا ہوتا ہے جی؟ یہ معلوم نہیں ہے اس سے کیا ارادہ کیے. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ سید علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ جب جمع کیے تو میرے پاس وہ موجود ہیں فتاویٰ. تو علامہ شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ میں حاصل گفتگو کہ میں سیدی علی خواص علیہ رحمہ کی ساری باتیں نہیں سمجھ سکا، لیکن میں نے نقل کر دیا بے عین ہاں آپ کی گفتگو کو بے عین ہی نقل کر دیا، تاکہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ایسا آئے کہ جو سید علی خواص علیہ رحمہ کی گفتگو کو درست سمجھ سکے. اب یہ تلمیذ ہیں سید علی خواص رحمہ اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا، اور علوم میں ید طولہ رکھنے والے ہیں شعرانی، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ بھی ساری باتیں سمجھ نہیں آئی ہمیں، لیکن نقل کر دی ہیں، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. بات ہے ذہن میں. تو لہٰذا صوفیاء کے اپنے اشارات ہیں. تو صوفیاء کا ابھی تو ہم نے تصوف صرف اس پیری مریدی کو تصوف بنا لیا ہے، یا بعض ہمارے صوفی وہ ہیں جو علماء کی مخالفت کریں تو یہ صوفی کہلاتے ہیں، یا بھی صوفیزم کیا ہو گئی ہے جی؟ صوفیزم یہ ہے کہ جی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے، بات ذہن میں رکھنا. مذہب کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے. صوفی کا مشرب یہ نہیں ہے کہ بھئی مذہب کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی خالی پیٹ کے اندر لقمہ ڈالنا میری نظر میں وہ مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے، میرے اپنے حساب سے. اب عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں، سمجھے بات کو. اور وہ جناب شاید با یزید سے، حضرت با یزید سے مروی ہے، یا جناب جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی سے مروی نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے کیا کیا. وہ فرما رہے ہیں بھئی میں حج کرنے کے لیے نکلا تو مجھے ایک بندہ ملا. اس نے کہا کہاں جا رہے؟ میں نے کہا حج کرنے. اس نے کہا کتنے ہیں تیرے پاس پیسے کتنے؟ میں نے کہا 200 درہم. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے 200 درہم، مجھے بھوک لگی ہے، تو 200 درہم مجھے دے، میرا طواف کر لے، تیرا حج ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں میرے خیال میں جناب با یزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میرے ذہن میں اس وقت درست نہیں ہے، نام نہیں صحیح آ رہا. تو انہوں نے وہ فرماتے میں نے 200 درہم اس کو دی، اور میں نے طواف کر کے اسی کا طواف کر کے میں واپس آ گیا. جی تو اس کا یہاں پر حقیقت مراد نہیں ہے، حقیقت مراد نہیں. وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی اہمیت کتنی ہے اسلام کے اندر، ایک مسلمان کی اہمیت کتنی ہے، ایک انسان کی اہمیت کتنی ہے، انسانیت کی اہمیت کتنی ہے. یہ بات ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہیں سے نہیں نکلتا کہ مذہب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، کوئی بھی ہے، سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہے. انسانیت پر ہمدردی اور ہے، انسان کے لیے بھلائی اور ہے، لیکن مذہب کا لحاظ اور اعتبار اور ہے. اب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں آپ کے سامنے جب کافر ہے تو اب آپ جو وار ہے اس کے چہرے پر وار نہ کریں. بات سمجھ رہے ہو؟ چہرے کا ایک اکرام ہے، چہرے کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے عزت سے نوازا ہے، تو آپ اس کے چہرے پر نہ ماریں. ہاں جوابی کارروائی پر یا مجبوری کی حالت میں اس پہ وار کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ اور چیز ہے. تو جو حقوق ہیں وہ ہر انسان کے ہیں، ہر انسان کا حق ہے، حتیٰ کہ کافر کا، حتیٰ کہ حربی کافر کا، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. لیکن سب سے زیادہ حقوق جو آپ پر ہیں وہ اہل اسلام کے ہیں. تو صوفیاء کرام جو ہے وہ نفرت نہیں سکھاتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے یہاں مذہب کی قید نہیں ہے. جو مذہب کی قید نہیں لگاتے وہ جاہل ہیں، وہ صوفیاء کے مسلک پر نہیں ہیں، وہ صوفیاء کے مذہب پر نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہو نا؟ جو درست صوفیاء ہیں. باقی ہر ایک لوگ میں جیسے مسلمان کہلانے والوں میں کئی فرقے نہیں ہیں، تو یہ مسلمان کہلانے والوں میں کئی فرقے ہیں، وہ فرقے ہیں جو ہمارے نزدیک بھی کافر ہیں. تو اب ان کی باتوں کو حجت بنا کے کوئی غیر مسلم کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھو جی تمہارے مسلمان تو ایسے کہتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں جناب والا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں بھئی غلام محمد قادیانی بھی بیچ میں ٹپکا پڑا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب آپ یہ نہیں کہہ مطلب کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے نزدیک بھی باطل ہیں. تو اس لیے وہ جاہل صوفیاء، وہ جاہل لوگ جو صوفیاء کی جانب منسوب ہیں اور مذہب کی قید سے اپنے آپ کو آزاد خیال کرتے ہیں، تو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جن صوفیاء پر اعتماد ہے باب تصوف میں، ان کے ہاں مذہب کی قید ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ نہیں. باقی ہمدردیاں، محبتیں، مہربانیاں وہ پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور یہ تو یعنی اسلام ہے. البتہ درجہ بندی ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ضمنی طور پہ بیچ میں بات آ گئی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے صوفیاء اشارات سے بات کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ فلاسفہ اشارات سے بات کرتے تھے. اب چونکہ صوفیاء جیسے اشارات سے بات کرتے، اسی طرح فلاسفہ اشارات سے بات کرتے. اب وہ اشارات سمجھے نہیں، انہوں نے من کاف الی قاف کہہ دیے مثلا، تو سمجھے نہیں، انہوں نے کچھ کا کچھ لکھ دیا. بات ہے یہ ذہن میں؟ ٹھیک ہے. یا مثال اسی چیز کو لے لو نا، من کاف الی قاف کو لے لیتے. جو یونانی زبان ہے اس میں کاف کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی لفظ، قاف کو تعبیر کرنے کے لیے کوئی لفظ. عربی میں جب اس کو آپ نے منتقل کیا تو اب اس کے لیے الفاظ اور ہو گئے، وہ لفظ ہی نہیں بولا جاتا. عربی میں کہیں گے نا کن، ٹھیک ہے نا، اور عربی میں کہیں گے قف. اب اگر اس کو آپ اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کاف سے قاف تک جانے، پہچانے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہا سے ٹے تک پہچانے. ٹھیک ہے نا، ہا سے ٹے تک پہچانے. ہا کہ ہو جا، ٹھیک ہے، یا بے سے ٹے تک پہچانے، بن جا. کن کے جو بھی آپ معنی کرتے ہیں، بے سے ٹے تک پہچانے، بن جا، ٹھہر جا، بن. یا بے سے رے تک پہچانے، بن، رک. بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اب اردو میں اگر آپ اس کو ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ایسے انداز میں کہ بھئی حاصل کا ترجمہ، تو اب کاف سے قاف نہیں. اردو میں تو کوئی نہیں کہے گا کن، یا کہے گا؟ اردو میں تو کوئی نہیں کہے گا قف. اردو میں کف کہیں گے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دوسری جو توجیہ کی ہے ہمارے علماء نے، کہ وہ شاگرد تھے انبیاء کرام کے. جب وہ شاگرد تھے انبیاء کرام کے تو ان کے مذہب میں کوئی غلطی نہیں تھی، ان کی تعلیمات میں کوئی غلطی نہیں تھی. ایک تو غلط ناقلین سے، دوسرا ان کی کوتاہ فہمی. چونکہ فلاسفہ گفتگو کرتے تھے اشارات میں صوفیاء کی مانند، تو یہ لوگ سمجھ نہیں پائے، تو اس وجہ سے غلطی ہوگی. تیسرا، ابھی جو میں نے بات کی بعض صوفیاء کے بارے میں، اسی طرح بعض فلاسفہ بھی تھے، یعنی گھٹیا درجے کے فلاسفہ، متفلسفین، جو حکماء شماری نہیں ہوتے. یہ ان کے نظریات. اب دیکھیں نا جی، اس میں آپ جب تاریخی فلسفہ آپ کے سامنے نہیں ہے، طبقات فلسفہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں یہ قول کس کا ہے. اظہار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قول کس کا ہے. آپ نے کہا فلسفہ کی رائے. اب جیسے بھئی یہ مسلمانوں کی رائے ہے، پتہ چلا وہ مسلمان ان کی رائے ہے کہ جنہیں مسلمان بھی کافر کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا بھئی، کہ کسی نے کہا جی مسلمانوں کی رائے. مسلمانوں کی رائے نہیں ہے، مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہیں جن کی یہ رائے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن نقل کرنے والے نقل کر دیے. یہی معاملہ ہوا کہ جب فلاسفہ جو اکابر فلاسفہ تھے ان کی رائے نہیں تھی، بعض رازل متفلسفین کی رائے تھی، منتقل ہوا تو فلاسفہ کی جانب منسوب ہو گیا. یہ تیسری وجہ بیان کی گئی ہے. چوتھی وجہ آپ سمجھے دھیان سے، چوتھی وجہ ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ ان کی شریعتیں ان مسائل کے بارے میں تھی خاموش. ٹھیک ہے، ان مسائل کے بارے میں ان کی شریعتیں تھی خاموش. ان لوگوں نے کیا پھر اجتہاد، اور اجتہاد میں ہوگی ان سے غلطی. اجتہادی غلطی سے کافر کوئی نہیں بنتا. نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ اجتہادی غلطی سے ہم انہیں کافر نہیں قرار دیں گے، اس لیے کہ شریعت ان کی شریعتیں تھی خاموش. ہماری شریعت نے بیان کر دیا نا، ہماری شریعت نے بیان کر دیا، اس لیے اب اس کے خلاف کفر ہے.
ان کی شریعت نے بیان نہیں کیا تھا. ان کا مسئلہ تھا اجتہادیہ. مسئلہ اجتہادیہ میں ان سے ہو گئی غلطی، لیکن چونکہ شریعت خاموش تھی اس لیے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی. ہماری شریعت خاموش نہیں ہے، ناطق ہے، اس لیے اب کوئی بات کرے گا تو وہ کافر ہوگا ان مسائل میں. بات ہے ہی دن میں. جیسے شراب اس وقت کوئی کہ حلال ہے تو کفر نہیں ہے، ابھی کوئی کہ حلال ہے تو کفر ہے. بات ہے ہی دن میں نہیں ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا، ایک چیز تو فلاسفہ کی جو مخالفت ہوگی ان میں فیما خالف فیہ شریعت. ہر ایک مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ فلسفہ میں سے ان چیزوں کو نکال دیں نا کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، باقی بڑے مباحث شریف ہیں فلسفہ کے اندر، اور فلسفہ کو آپ چھوڑ دیں، یک لخت ترک کر دیں، اور اب آپ یہ کہیں کہ آپ کو علوم میں تعمق نصیب ہوگا، تو بھول جائیں، نہیں ہوگا. علوم کی گہرائی تک آپ نہیں رسائی حاصل کر سکتے جب تک کہ یہ مباحث کو اپنے ذہن کے قریب نہ کریں، ان مباحث میں اپنی فکر کو نہ دوڑائیں. اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو کم از کم تشہیر اذان کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے مباحث فلسفیہ سے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا جو امور خلاف شرع ہے ان کو ہٹا دیے جائے تو فلسفہ جو ہے وہ مباحث شریفہ پر مشتمل ہے. اس لیے ہمارا رستہ کون سا ہے؟ ہمارا رستہ ہے بین الافراط و تفرید، نہ افراط نہ تفرید. ایک وہ قوم ہے جنہوں نے فلسفے کو سرے سے رد کر دیا، ایک وہ قوم ہے جو فلسفے کو انہوں نے گلے سے لگا لیا. لیکن اسلامیون نے، ہمارے اکابر نے ان دونوں طریقوں کو پسند نہیں کیا. فیما خالف فیہ شریعت اب رد کیا. بات سمجھے؟ اور باقی جو مباحث ہیں، ٹھیک ہے، وہ مباحث شریف ہیں، تحقیقات ہیں. ہم علوم محققین اور اہل علم کی تحقیقات کو بے وجہ کیوں رد کریں؟ جو چیزیں شرع شریف کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمارا مطمع نظر شرع ہے، تو جب شرع شریف کے خلاف ہیں تو اب ہم رد کریں گے، خلاف نہیں ہے تو مباحث شریف ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال اکابر جو فلاسفہ ہیں ان پر فتویٰ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تلامذہ میں سے ہیں، اور ان کی تعلیمات کی جانب غلطی کی اور کفر کی بالخصوص نسبت نہیں کی جا سکتی. پھر یہ جو کفریات موجود ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بتائی غلط ناقلین سے ہے، دوسرا ان کی کوتاہ فہمی پر کا نتیجہ ہے، تیسرا یہ اکابر فلاسفہ کی بات ہی نہیں، یہ اراذل متفلسفہ کی باتیں ہیں، لیکن جو ہے نا مرور ایام کے ساتھ یہ مطلقاً منسوب ہو گئی کس کی جانب؟ فلاسفہ کی جانب. ٹھیک ہے، یہ اراذل فلاسفہ جو کہتے تھے نبیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب ان کے جو اکابر فلاسفہ وہ نبیوں کے شاگرد ہیں، نیچے والوں نے آ کے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی نبیوں کی حاجت ہی نہیں، نبیوں کی ضرورت ہی نہیں. سمجھے بات کو؟ یا یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ امور اجتہادیت تھے، جو کہ ان کی شرع شریف ان کے بارے میں خاموش تھی، انہوں نے اجتہادات کی جن میں ان کو غلطی لگی. ہماری شرع چونکہ ان کے بارے میں ناطق ہے، اس لیے ہمارے ہاں یہ عذر نہیں ہے. اس عذر کی وجہ سے ان کا قول نہیں کیا جا سکتا جب شرع شریف ناطق ہے. بات ہے یہ ذہن میں مانا کر. اور ارادہ کی رد کا فلاسفہ پر ان امور میں جن میں فلاسفہ نے مخالفت کی شریعت کی، تو اب کیا کرنا پڑا انہیں؟ تو انہوں نے ملا دیا علم کلام میں بہت سا فلسفہ. بھئی یہ فلسفہ کو کیوں ملایا؟ اس کی وجہ تاکہ تحقیق کریں فلسفہ کے مقاصد کی. تو اس کے مقاصد کی تحقیق کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا فَيَتَمَكَّنُوا مِنْ إِبْطَالِهَا. اصل بات ہی کہ اس کا ابطال کرنا چاہتے تھے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا جب تک آپ کو مسئلہ کا علم نہیں ہوگا آپ اس کا ابطال نہیں کر سکتے، اس کا رد نہیں کر سکتے. سمجھ ہی نہیں ہے مسئلہ کی تو پھر آپ اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ غلط بھلے کہتے رہیں لیکن آپ اس پہ دلیل قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو سمجھ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. تو قادر ہوتے ان مقاصد فلسفہ کے ابطال پر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ خلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفۃ، اور آتا جا ہلما جرن ہلما تجر جرن، کہ آتا جا یہاں تک کہ داخل کر لیا انہوں نے علم کلام میں طبعیات اور الہیات کا اکثر حصہ. جو حکمت ہے اس کی دو بڑی قسمیں،
علمیہ اور عملیہ، نظریہ اور عملیہ، ٹھیک ہے. تو نظریہ کی 3 بڑی قسمیں، نظریہ کی 3 بڑی قسمیں، اس کو روکے.